نالا ہے جبرائیل کا، خالق دعائی ہے۔ نالا ہے جبرائیل کا، خالق دعائی ہے۔ اور سجدے میں تیرے شیر نے تلوار کھائی ہے۔ سجدے میں تیرے شیر نے تلوار کھائی ہے۔ نالا ہے جبرائیل کا، خالق دعائی ہے۔ ارے اللہ سے یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ، اللہ سے یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ۔ اور بچے میرے یتیم ہوئے، بچے میرے یتیم ہوئے، ہائے دعائی ہے۔ بچے میرے یتیم ہوئے، ہائے دعائی ہے۔ اور نالا ہے جبرائیل کا، خالق دعائی ہے۔ اور بولی حسن حسین سے زینب جی گئے فدا۔ اور بولی حسن حسین سے زینب جی گئے فدا۔ اور سنتی ہوں میرے بابا نے تلوار کھائی ہے۔ اور سنتی ہوں میرے بابا نے تلوار کھائی ہے۔ اور آتا نہیں ہے بیٹیوں کو موت کا یقین، آتا نہیں ہے بیٹیوں کو موت کا یقین۔ اور زینب پکارتی ہے کہ کیا نیند آئی ہے۔ اور زینب پکارتی ہے کہ کیا نیند آئی ہے۔ اور نالا ہے جبرائیل کا، خالق دعائی ہے۔ اور 21ویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ، 21ویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ۔ اور میت حسن حسین نے رو کر اٹھائی ہے۔ میت حسن حسین نے رو کر اٹھائی ہے۔ نالا ہے جبرائیل کا، خالق دعائی ہے۔ اور افسوس ابن ملجم ملوں کی تیغ نے، افسوس ابن ملجم ملوں کی تیغ نے۔ اور حسنین کو ملال کی صورت دکھائی ہے، حسنین کو ملال
صورت دکھائی ہے اور نالا ہے جبرائیل کا، خالق دہائی ہے اور عباس کا تڑپنا نا زینب سے پوچھئے، عباس کا تڑپنا نا زینب سے پوچھئے، اور کہتا ہے بچپنا یہی پہلی جدائی ہے، اور کہتا ہے بچپنا یہی پہلی جدائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا، خالق دہائی ہے، اور سجدے میں تیرے شیر نے تلوار کھائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان السعید کل السعید حق السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ، ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علی فی حیاتہ و بعد مماتہ۔ یہ صلوات ارشاد فرمایا حضرت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حدیث مبارکہ کہ جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ آج کی تاریخ اور یہ ایام کہ جس سے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایام چل رہے ہیں، اور آپ کی شہادت سے یہ ایام مخصوص ہیں۔ اسی لیے میں نے مولا کائنات کے متعلق مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اور یہ حدیث شیخ صدوق نے اپنی کتاب اعمالی میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بیان کرنے والا کون ہے، پھر اس کے بعد ہم اس چیز کی طرف توجہ کریں گے کہ آخر کیا شے ہے کہ جو بیان ہو رہی ہے۔ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور حدیث کے بھی اس طریقے کے مفہوم ہیں، انظر الی ما قیل لا تنظر الی من قال، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے، جبکہ خاص طور سے اگر کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جس کے ایک ایک عمل کی ذمہ داری پروردگار لے رہا ہو، وہ رسول کہ جس کے لیے قرآن ارشاد فرما رہا ہو، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا رسول وہ ہے کہ جو بغیر وحی کے بات نہیں کرتا، دیکھیں نطق نہیں کرتا۔ میں یہاں پر روکنا چاہ رہا ہوں، اپنے محترم سننے والوں کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے، عام طور سے انسان تین چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان یا اچھا کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے، یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان زبان سے کسی کو اچھا کہے گا یا زبان سے اس کو برا کہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے، اپنے اعضاء و جوارح کے اعتبار سے کسی کو اچھا کہے گا یا کسی کو برا کہے گا۔
یا کوئی اچھا کام کرے گا یا کوئی برا کام کرے گا۔ تیسری چیز ہے کہ انسان کسی کے بارے میں یا اچھا سوچے گا یا برا سوچے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چوتھی قسم نہیں بنتی۔ تو چلے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مولا کائنات کی جو تعریف کرنے والا ہے وہ کیسا ہے، آخر کیا کہا رسول اسلام کے سلسلے سے قرآن مجید نے، پروردگار نے کس چیز کی اس رسالت معاب کی ضمانت لی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے ہے، اگر نطق کی بات آئے، بولنے کی بات آئے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما ينطق عن الہویٰ، میرا نبی بغیر وحی کے بات نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا نبی وہ ہے جو خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، بلکہ میرا نبی جو بولتا ہے وہ قرآن کے سائے میں بولتا ہے، وحی کے لہجے میں بولتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی وہ ہے کہ دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا وما ینطق کہا، وما یتکلم یا لا یتکلم نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میرا نبی بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا، نہیں، میرا نبی بغیر وحی کے نطق نہیں کرتا۔ نطق کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ جہاں ایک لفظ بھی جو ہے وہ زبان سے صادر نہ ہو۔ بہت توجہ کیجیے گا جس بات کی طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ کلام کے لیے ضروری ہے کہ سینٹینس ہو، کلام کے لیے ضروری ہے کہ جملہ ہو، کلام کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے انسان ایک ایسا جملہ کہے جو سامنے والا ایک مکمل سینٹینس جسے کہا جا سکتا ہو۔ لیکن نطق کے لیے یہ شرط نہیں ہے، نطق کے لیے یہ ہے کہ اگر انسان ایک لفظ بھی بولے، اگرچہ وہ سینٹینس نہ ہو، اگرچہ وہ جملہ نہ ہو، اگر وہ ایک ورڈ بھی ہے تو وہ لفظ نطق میں آتا ہے۔ تو پروردگار نے جو ہے وہ صرف کلام رسول کی ضمانت نہیں لی ہے، بلکہ کیا کہا ہے؟ وما ينطق عن الہویٰ، میرا نبی بغیر وحی کے نطق نہیں کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسالت معاب وہ ہیں کہ اگر وہ نطق بھی کرتے ہیں تو وحی کے لہجے میں کرتے ہیں۔ بہت توجہ کیجیے گا۔ تو لہٰذا عمل کی ذمہ داری پروردگار نے لے لی۔ اب اس کے بعد جو دوسری ذمہ داری ہے، توجہ کیجیے گا، عمل کا معاملہ ہے۔ عمل، یہاں پر نطق کی ذمہ داری لی گئی، اب عمل کا معاملہ ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے میرے حبیب یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، اگرچہ یہ کنکریاں تم نے پھینکی ہیں لیکن حقیقت میں یہ پروردگار نے پھینکی ہیں۔ یعنی پروردگار یہاں پر عمل رسول کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ تمہارا عمل ہمارا عمل ہے، تمہارا قول ہمارا قول ہے، تمہارا عمل ہمارا عمل ہے۔ اب اس کے بعد کیا چیز بچتی ہے؟ فکر، انسان کسی کے بارے میں اچھا سوچے گا یا برا سوچے گا۔ اگر وہی کی، اگر سوچنے کی بات ہے، اگر تفکر کرنے کی بات ہے، اگر تدبر کرنے کی بات ہے، اگر تعقل کرنے کی بات ہے، تو قرآن نے پھر آگے بڑھ کر آواز دی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت، اے محمد و آل محمد، آپ وہی سوچتے ہیں جو مشیت الہی ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ چاہے قول رسول ہو وہ قول خدا ہے، چاہے وہ عمل رسول ہو وہ عمل خدا ہے، چاہے وہ فکر رسول ہو وہ مشیت پروردگار ہے۔ اور پھر اس کے بعد کلی طور سے مطلق پوری زندگی کی ذمہ داری لی جا رہی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کیا قیامت کی آیت ہے، خدا کی قسم، قل ان الصلاتی، میرے حبیب ان سے کہہ دو، ان الصلاتی میری نماز، و نسکی میری عبادتیں، و حیاتی میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہیں۔ تو خود رسول کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا رسول کی سانسیں اللہ کے لیے، رسول کا امر اللہ کے لیے، رسول کا قول اللہ کے لیے۔ تو جب سب کچھ اللہ کے لیے ہیں تو میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، تو وہ نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ جب سر سجدے میں تھا اور پشت پر حسین ابن علی تھے عزیزوں، تو پھر وہ عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہوں گی کہ جب جو ہے وہ دوش رسالت پر حسنین سوار ہو جاتے تھے۔ اور وہ سارے افعال بھی، اب ایسا نہیں ہے کہ اگر باپ بیٹی کے احترام میں رسول فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ باپ کھڑا نہیں ہو رہا، لیکن پروردگار ہے جو چاہتا ہے کہ رسول احترام کے لیے فاطمہ کے لیے اٹھیں۔ تو عزیزان گرامی وہی رسول ارشاد فرما رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب رسول اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، اپنے خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، تو اب سوال یہ ہے کہ آخر اس حدیث کے سلسلے سے، مولا کائنات کے سلسلے سے آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے بڑی تعجب کی بات ہے اور بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ اور یہ حدیث وہ ہے کہ اگر انسان اس کو اپنی زندگی میں اتار لے تو اس کی زندگی کامیاب ہے۔ کیا فرمایا؟ ان السعیدہ، میں ترجمہ پہلے آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے چند متون کی طرف بات کر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ ان السعیدہ
توجہ کیجئے گا خدا کی قسم، کیا قیامت کی حدیث ہے، ان السعید، بے شک کامیاب، کل السعید، مکمل کامیاب، حق السعید، حقیقی کامیاب، من احب علی، وہ ہے کہ جس نے علی سے محبت کی، فی حیات ہی و بعد موتے، ان کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں ان الشقی کل الشقی حق الشقی، بے شک ناکام، بدبخت، مکمل ناکام، مکمل بدبخت، حقیقی ناکام، حقیقی بدبخت وہ انسان ہے من ابغض علی، جس نے علی سے بغض کیا، فی حیات ہی و بعد مماتے، یا وفات، دونوں لفظ ہیں کہ ان کی وفات کے بعد یا ان کی ممات کے بعد۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، بہت توجہ کیجئے گا۔ دیکھیں یہ ایک لفظ کامیابی ایک ایسا تصور ہے کہ جس کو ہر ذہن انسانی محسوس کرتا ہے۔ کائنات میں اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں، چھوٹے سے چھوٹا انسان ہو، غریب ہو، امیر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، اسٹوڈنٹ ہو، بزنس مین ہو، ڈاکٹر ہو، کسی سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ بھائی آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، تو کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں زندگی میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، لیکن رسول فرما رہے ہیں اے دنیا والو، اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو علی سے محبت کرو۔ بھائی بہت توجہ کیجئے گا، اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو کامیابی کیا ہے؟ دیکھیں اگر معصوم کوئی لفظوں کو بڑھاتا ہے تو وہ لفظیں ایسی نہیں بڑھاتا۔ معصوم، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں صاحبان فہم اگر اس کو محسوس کریں، امامت یا رسالت بغیر مصلحت کے لہجے نہیں بدلتی۔ بھائی عزیز توجہ کیجئے گا، یا کسی لفظوں کا اگر اضافہ کیا ہے، ورنہ رسول کہہ سکتے تھے وہ کامیاب ہے کہ جس نے علی سے محبت کی، نہیں، لیکن کیا کہا؟ کامیاب، مکمل کامیاب، حقیقی کامیاب وہ انسان ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم رسول کیوں یہ لفظوں کو بڑھا رہے ہیں؟ اگرچہ اس حدیث کے جو ہیں معنی اور مفاہیم کچھ ملتے جھلتے، شہزادی سے بھی یہ حدیث اسی لفظوں کے ساتھ نقل ہوئی ہے، لیکن میں نے رسول اسلام سے شیخ صدوق کے حوالے سے نقل کیا۔ کیا فرمایا؟ ان السعید، بے شک کامیاب۔ عزیزان گرامی، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کامیاب ہونے کا تصور کیا ہے۔ ہر انسان کامیابی تو چاہتا ہے، لیکن کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ انسان کامیاب کیسا ہو۔ اور مولا فرمانا چاہتے ہیں، رسول اسلام فرمانا چاہتے ہیں، معیار یہ نہیں ہے کہ تم کامیاب ہو، معیار یہ ہے کہ تم مکمل کامیاب ہو جاؤ، معیار یہ ہے کہ تم حقیقی کامیاب ہو جاؤ۔ رسول آج اس دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کہے ہم نے دولت کو کما لیا، ہم سب سے بڑے مالدار ہیں، ہم سب سے بڑے کامیاب ہیں۔ رسول آواز دے رہے ہیں، دیکھو یہ کامیابی ہو سکتا ہے، کامیابی ہو، لیکن اس کو ہم مکمل کامیابی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دولت جب تک موجود ہے، جب تک کہ تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، اس دنیا تک تمہاری یہ دولتیں محدود رہیں گی، اس دنیا تک تمہاری شہرتیں محدود رہیں گی، اس دنیا تک تمہارے جو ہیں یہ دنیا والے معاملات جو ہیں باقی رہیں گے۔ لیکن اس کو اگر تم کامیابی کا نام دینا بھی چاہو گے تو یہ کامیابی بھی اگر ہے تو پھر مکمل کامیابی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ مولا کائنات نے فرمایا، اسی لیے فرمایا الناس نعام اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، لوگ غفلت میں سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ابھی اس دنیا کی کامیابی کو، اگر وہ چیزوں کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو جو دنیا تک محدود ہے، تو تم یقیناً سو رہے ہو، تم یقیناً غافل ہو۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ایک دوسرا عالم تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے گا تو تم کو یہ اندازہ ہوگا کہ یقیناً یہ کامیابی مکمل کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ دولت تمہیں کفن دے سکتی ہے، مکمل کامیاب نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا کے درہم و دینار، یہ ساری چیزیں جو ہیں تمہیں جو ہیں کچھ ذرائع فراہم کر سکتی ہیں، لیکن حقیقی کا مکمل کامیابی نہیں ہے۔ تو پھر مکمل کامیابی کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی ایسی شے ہو، عزیزو توجہ کیجئے گا، کہ ایسی شے ہو کہ جو صرف یہاں کام نہ آئے، اس دنیا کے بعد میں بھی کام آئے۔ اور یہ کون بتائے گا وہ کون سی شے ہے؟ یہ وہی انسان کامیابی حقیقی بتا سکتا ہے کہ جو اس دنیا میں رہ کر بھی اس دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو۔
توجہ کیجئے گا۔ بس عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ دیکھیں دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ المال، قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت للحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ زینت ہے دنیا کی، اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ کسی حد تک کامیابی ہے، لیکن اس کو مکمل کامیابی کا نام نہیں دیا جا سکتا عزیزان گرامی۔ تو اس کو مکمل جب کامیابی کا نام نہیں دیا جا سکتا تو پھر ہمیں تلاش ہے کسی ایسے کی جو مکمل کامیابی ہو، تو لہٰذا ہمیں وہ کامیابی چاہیے۔ یا رسول اللہ ہمیں وہ کامیابی بتائیے کہ جو ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہو، جو دنیا کی سرحدوں تک محدود ہونے والی نہیں ہو، بلکہ دنیا کی سرحدوں سے باہر نکل کر جانے والی کامیابی ہو۔ کہا اسی لیے ہم نے کہا کل سعید، مکمل کامیابی کی طرف ہم تمہیں لے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ یقیناً یہ مکمل کامیابی ہے، وہ حق السعید، لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حقیقی کامیابی؟ کہا تم سمجھے نہیں، اس لیے کہ کچھ اعمال وہ ہوں گے، بھائی عزیزو بہت توجہ کیجیے گا، جس مرحلے کی طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو، رسول بتانا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کہے کہ بہت سے وہ اعمال ہیں کہ جو دنیا کے ساتھ آخرت میں رہیں گے، یہ نمازیں دنیا کے ساتھ آخرت میں جائیں گے، روزے دنیا کے ساتھ آخرت میں جائیں گے، لیکن یاد رہے کہ روزے، یہ نمازیں، یہ عبادتیں اگرچہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں جائیں گے، اس کے فائدے ہیں، یہ مکمل کامیابی تو ہے، لیکن جب تک ان عبادتوں کے ساتھ علی نہ ہو، بھائی عزیز توجہ کیجئے گا، جب تک ان عبادتوں کے ساتھ علی نہ ہو وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عبادت نہیں ہے کہ جو بغیر علی کے ہو سکے۔ اسی لیے کہا کہ صرف حقیقی کامیابی بھی ہو، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کامیابی ہو، صرف یہ نہیں ہے کہ مکمل کامیابی ہو، بلکہ اگر حقیقی کامیابی دیکھنی ہے تو پھر علی سے محبت کرو۔ عزیزان گرامی رسول اسلام فرما سکتے تھے، دیکھیے یہ ہمارا، یہ آپ کا کلام نہیں ہے کہ جو چاہے وہ زبان میں آیا، یہ میں زور خطابت میں کوئی زبان سے جملہ نکل جانا، یہ ایک ہم جیسے لوگوں کی بات ہے، یہ رسول اسلام ہیں جو وحی کے لہجے میں بات کرتے ہیں، یہ رسول کی شخصیت ہے کہ جو ایسے نہیں بولتی۔ عزیزان گرامی یہ شخصیت رسول ہے، یہ ذات پیغمبر ہے، جب بولتی ہے تو وحی کے لہجے میں بولتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام اگر ایک ایک لفظ کو بول رہے ہیں تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے ہدف کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن تو کیا کہہ رہا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنس اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اب اگر دیکھیں اس حدیث کو قرآن کے اوپر تولیے، قرآن کے میزان قرآن پر رکھیے، تو ظاہراً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دونوں چیزوں میں تضاد نظر آتا ہے۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، جس مرحلے کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، بظاہر اگر ہم غور کریں تو اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دونوں کے درمیان تضاد ہو، اور وہ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنس اور انس کو پیدا نہیں کیا، پیدا کیا ہے تو اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو یہاں قرآن سبب خلقت کیا بتا رہا ہے؟ سبب خلقت انسانی ہے عبادت، اور ادھر رسول اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ شہزادی فاطمہ زہرا سے بھی جیسے یہ نقل ہے روایت، کیا فرما رہے ہیں مولا رسول اسلام فرما رہے ہیں کامیاب وہ ہے من احب علیہ، جس نے علی سے محبت کی۔ یا رسول اللہ یہ مرحلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ مکمل کامیاب وہ ہے جس نے علی سے محبت کی۔ مسئلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ آخر رسول کہنا کیا چاہتے ہیں، رسول کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، دیکھیے لفظوں میں دونوں میں، ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنس اور انس کو ہم نے پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ ہماری عبادت کے لیے۔ رسول فرمانا ہے مکمل کامیاب وہ ہے کہ جس نے علی سے محبت کی۔ تو عزیزان گرامی بظاہر تضاد ہے لیکن حقیقت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات علی وہ ہے، توجہ کیجئے گا، ذات علی وہ ہے کہ سکے کے ایک طرح سے دو رخ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اگر ایک زاویے سے دیکھیں تو یہ ذات علی ہے، اور دوسرے زاویے سے دیکھیں تو یہ عبادت ہے۔
میں اپنے اس جملے کو واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ باتوں ذہن جو ہے دل و دماغ تک وہ بات پہنچ جائے جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. بہت توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. اور صرف علی، یعنی میں جملوں کو پلٹ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ جس نے علی سے محبت کی، گویا کہ اس سے بڑا کوئی عابد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے جہاں علی ہو وہاں عبادت نہ ہو. دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے، اور دیکھیے معیار کیوں بیان، بہت توجہ کیجئے گا، یہ معیار کیوں بیان کیا گیا. ہو سکتا ہے ایک سوال آپ کے سوال ایک ذہن میں ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن نے کیا معیار بیان کیا؟ قرآن نے معیار بیان کیا عبادت، رسول فرما رہا ہے محبت. اور وارث قرآن مفسر قرآن کون؟ رسول سے بڑا کوئی مفسر قرآن وارث قرآن نہیں ہے. یعنی رسول بتانا چاہتے ہیں یہ ممکن ہے کہ کہیں عبادتیں ہو رہی ہوں مگر علی نہ ہو. ایسی عبادتیں ہیں، ممکن ہیں کہ کہیں عبادتیں ہوں اور علی نہ ہو، لیکن وہاں کہیں ایسا نہیں ہو سکتا جہاں علی ہو وہاں عبادت نہ ہو. اس لیے کہ جہاں علی ہوگا وہاں عبادتیں ہوں گی. اور کیوں نہ عبادتیں ہوں؟ کہ اس لیے کہ وہ علی کہ جس کی زندگی کا آغاز ہوا تو خانہ خدا سے ہوا اور زندگی کا اختتام ہوا تو خانہ خدا پر ہوا. تو عزیزان گرامی یہ آپ محسوس کیجئے، یہ سکے کے دو رخ ہیں جو دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں. ایک زاویے سے دیکھو تو عبادت نظر آتا ہے، دوسرے زاویے سے دیکھو تو علی نظر آتا ہے. اور بلکہ صرف یہی نہیں، میں آپ کو ایک مثال دے کر گفتگو کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں. عزیزان گرامی آپ دیکھیے جنگ خندق بڑی مشہور جنگ ہے، مجھے جنگ نہیں پڑھنی ہے لیکن ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ دیکھیں نماز عبادتوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ جس کو اہمیت ہے وہ ہے نماز. الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت قبلت ما سوا، ان ردت ردت ما سوا. نماز دین کا ستون ہے. اگر یہ قبول ہے تو سارے عمل قبول ہیں، اگر یہ قبول نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں. تو اساس دین کیا ہے؟ وہ نماز ہے. اچھا، اور دوسری طرف جنگ. دیکھیں اگر ہم جنگ اور عبادت میں، نماز میں، دونوں میں اگر مقابلہ کریں اور دیکھیں تو دونوں میں 180 ڈگری کا فاصلہ ہے. جنگ کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، میدان جنگ اور ہوتا ہے، اور میدان نماز اور مصلی عبادت اور ہوتا ہے. آپ کیفیت کو ملاحظہ فرمائیں گے تو اس چیز کو محسوس کریں گے. دیکھیے اس لیے کہ جب مصلی پر ایک مومن مصلی عبادت پر جاتا ہے تو کانپتا ہوا لرزتا ہوا انسان، یہ انسان ہے جو مصلی عبادت پر جا رہا ہے، کانپ رہا ہے انسان. ادھر تکبیر کی آواز سنی اللہ اکبر سے ایک دم خوف خدا سے کانپ رہا ہے انسان. مصلی عبادت پر آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں گیا ہے جو کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ ہے، کائنات کا جو مالک الملک ہے، وہ کہ جو جبروت ہے، وہ جو قادر علی کل شیء قدیر ہے. تو لہذا عزیزان گرامی اس کی بارگاہ میں. اور اگر دوسری طرف آپ دیکھیے تو یہ جو مصلی عبادت پر انسان ہے، کانپ رہا ہے یہ انسان. لیکن جب ہم وہاں گئے میدان جنگ میں تو وہاں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے للکار رہا ہے انسان، رجس پڑ رہا ہے انسان. اب مصلی عبادت پر ہم آئے تو یہ ایک انسان ہے جو شانوں کو ڈھالے ہوئے، شانے ڈھلے ہوئے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے ہے. لیکن جب مصلی عبادت سے میدان جنگ کی طرف انسان جاتا ہے تو امام کیا فرماتے ہیں محمد حنفیہ سے؟ محمد حنفیہ جب تم میدان کارزار کی طرف بڑھو تو تمہارا ٹارگیٹ آخری انسان ہونا چاہیے، آخری صف ہونا چاہیے، اور اپنے دانتوں کو میٹ کر رکھنا. یعنی وہاں پر سینہ چوڑا ہو کر جو ہے وہ انسان آگے بڑھے. تو دونوں میں بظاہر زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر میدان کارزار میں انسان سر کو جھکا لے تو کوئی بھی اس کا سر جو ہے وہ قلم کر سکتا ہے. تو عبادت میں اور جنگ میں اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو 180 ڈگری کا فاصلہ ہے. لیکن اس فاصلے کو علی مرتضیٰ نے کم ہی نہیں کیا. میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اس فاصلے کو علی نے کم ہی نہیں کیا بلکہ اس فاصلے کو علی نے ختم کر دیا. اور وہ کس انداز سے علی نے ختم کیا؟ بہت توجہ کیجیے گا کس انداز سے علی نے ختم کیا. تاریخ نے لکھا کہ جب ایک مرتبہ عمر ابن عبدبت کے سینے پر مولا سوار ہوئے اور چاہتے ہیں کہ سر کو قلم کریں تو ایک مرتبہ
مرتبہ اس نے جو ہے وہ مولا کے لعاب دہن اپنی طرف پھینکا اور مولا کی توہین کرنا چاہی، ایک مرتبہ مولا کائنات سینے سے اتر آئے اور اس کے بعد چاروں طرف ٹہلنے لگے، اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کچھ لمحوں کے بعد آپ نے سر کو قلم کیا۔ اب اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، جبکہ علی سوار ہو چکے تھے اور پھر سوار ہونے کے بعد کچھ اتر آئے اور پھر اس کے بعد ٹہلنے کے بعد کیا ضرورت تھی قتل کرنے کی؟ دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے، عزیز توجہ کیجیے گا، دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے، دشمن کو موقع دینا یہ مہا حماقت ہوتی ہے، دشمن کو فوراً قتل کرنا چاہیے۔ علی نے یہ فنون جنگ کے خلاف کیا ہے کہ انہوں نے فوراً جو ہے اس کو قتل نہیں کیا۔ ایک مرتبہ رسول مسکرائے اور کہا یہ علی سے پوچھو آخر علی نے ایسا کیوں کیا۔ بس ایک مرتبہ علی آئے اور آنے کے بعد جیسے ہی پوچھا آواز دی یا رسول اللہ، اس نے میرے توہین کرنا چاہی، لعاب دہن میری طرف آ گیا، جیسے ہی آیا مجھے جلال و غصہ آ گیا۔ بس جلال کا آنا تھا کہ ایک مرتبہ میں اپنے ذاتیات کو، اپنے شخصی معاملات کو، اپنے غضب کو عبادت خدا میں داخل نہیں کرنا چاہتا تھا، بس میں اتر گیا۔ علی بتانا چاہتے ہیں وہ میدان جنگ جو ہے یہ میدان جنگ نہیں ہے، یہ جو ہے عبادت گاہ ہے۔ خدا کی قسم یہ اور افراد ہیں کہ جو قوت بازو پر جن کی تلواریں چلتی ہیں، علی کی تلوار جو ہے وہ مشیت الہی کے راہ کے اعتبار سے چلتی ہے، مشیت الہی کے سائے میں چلتی ہے۔ جب خدا کی مشیت ہوتی ہے تو ذوالفقار چلتی ہے۔ علی والوں نے دنیا والوں کو بتایا دیکھو علی اگر جہاد بھی کرتا ہے تو وہ ایک عبادت کے اعتبار سے کرتا ہے، دنیا والوں الگ نہیں ہیں۔ صرف علی نے دونوں کو جو ہے وہ فاصلے کو ختم نہ کیا بلکہ ایک دنیا کو بتایا اور بتایا دیکھو میدان جنگ کو بھی جو ہے وہ عبادت گاہ بنا دینا یہ علی کا کام ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد کیا کہا رسول اسلام نے؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت کونین کی عبادت پر بھاری ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ علی کی ضربت جو ہے وہ ساری ضربتوں سے بھاری ہے، ساری ضربتوں سے اچھی ہے؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں علی کی ضربت جو ہے وہ کونین کی عبادتوں سے بھاری ہے؟ آپ ضربت کا مقابلہ عبادت سے کیوں کر رہے ہیں؟ بہت توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، ایک چیز کا مقابلہ اس کی ہم جنس سے ہوتا ہے۔ آپ قلم کا مقابلہ قلم سے کریں گے، آپ کتاب کا مقابلہ کتاب سے کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ کتاب کا مقابلہ جو ہے وہ موبائل سے ہوگا، نہیں، ہم جنس کا مقابلہ ہم جنس سے ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں اتنا تو بتائیے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی کی ضربت کونین کی عبادت پر بھاری ہے، افضل ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں فرماتے کہ علی کی ضربت تمام ضربتوں سے کائنات میں بہتر ہے؟ عجب نہیں کہ علی آواز دیں۔ میں دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ علی کی ضربت جو ہے یہ دنیاوی ضربت نہیں ہے، علی کی ضربت کا تقابل عبادت سے ہوگا، اس لیے کہ علی جب ذوالفقار چلاتا ہے تو وہ مشیت الہی کے سائے میں چلاتا ہے جو ایک عبادت ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے وہ علی جو میدان جنگ میں اتنا بڑا عابد ہو کہ جس کی ایک ضربت کونین پر بھاری ہو جائے، وہ علی مصلی عبادت پر کتنا بڑا عابد ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیجئے اب وہ وقت بھی آ گیا، 47 ہجری کا رمضان جب آیا تو مولا کائنات کا انداز عبادت عجب ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ میرا مولا جب اول رمضان نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جس میں میری داڑھی کو میرے خون سے خضاب کر دیا جائے گا۔ ہاکذا وعدنی رسول اللہ، مجھ سے رسول نے اس طریقے سے وعدہ کیا ہے، مجھے ہاکذا اخبرنی رسول اللہ، مجھے رسول نے اس طرح جو ہے وہ خبر دی ہے کہ یہ 47 ہجری کا رمضان وہ ہوگا کہ جو میرے ریش کو، میرے داڑھی کو میرے خون سے جو ہے وہ خضاب کر دیا جائے گا۔ عزیزو تاریخ نے ایک عجیب مرحلہ یہ لکھا، مولا جب یہ 47 ہجری کا رمضان تھا جس میں مولا کی شہادت ہوئی ہے، مولا نے کا انداز یہ تھا
کہ ایک دن جو ہے وہ اپنے بچوں کے یہاں الگ الگ وقت میں جو ہے وہ افطار فرماتے تھے. کبھی حسین مظلوم کے یہاں جاتے تھے, کبھی امام حسن کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ افطار فرماتے تھے, اور کبھی جناب زینب ام کلثوم کے یہاں. تاریخ بتاتی ہے کہ 18 رمضان مبارک کی وہ تاریخ کہ جب آپ ام کلثوم کے مہمان ہیں. بس ایک مرتبہ ام کلثوم کے یہاں مہمان ہیں, شہزادی ام کلثوم نے ایک مرتبہ سفرے کو بچھا دیا. افطار کا وقت قریب آیا, امیر کائنات بیٹھ گئے. ایک مرتبہ بیٹی نے ایک طرف جو ہے وہ دودھ کو رکھا, دوسری طرف نانے جوی کو رکھا, 2 روٹیاں جو کی رکھیں, اور ایک مرتبہ نمک کو رکھا. اب جیسے ہی ان غذاؤں کو مولا کائنات نے دیکھا, ایک دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ بڑی غور سے بیٹی کو دیکھا. ام کلثوم تم تو میری لاڈلی ہو نا, تم تو میری بیٹی ہو. اے ام کلثوم تم تو جانتی ہو کہ علی نے اپنی زندگی میں کبھی ایک وقت میں 2 غذاؤں کا استعمال نہیں کیا. اللہ اکبر. مولا آخر وجہ کیا ہے کہ آپ ایک وقت میں 2 غذا کا استعمال نہیں فرماتے؟ عجب نہیں کہ امیر کائنات آواز دیں, ہم کائنات کے امام بن کر آئے ہیں, ہم کائنات کے امیر ہیں. ایسا نہ ہو کہ روز محشر کوئی ہم پر حجت قائم کرے. مولا امام فاقہ کس کو کہتے ہیں آپ کو کیا علم ہے؟ غربت کسے کہتے ہیں آپ کو کیا علم ہے؟ ہم لوگوں کے امام بن کر آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مامون کوئی ہم سے پس زندگی نہ گزارے تاکہ وہ ہمارے اوپر روز محشر حجت نہ ہو سکے. یہ ہے عزیزو نظام علی, یہ ہے علی کا اسلوب حکومت کرنے کا جو انداز اور اسلوب ہے, یہ تاریخ نے لکھا. بس عزیزو ایک وقت وہ بھی آیا کہ جناب ام کلثوم چاہتی ہیں, جناب ام کلثوم نے دسترخوان سے یہ چاہا, جب بابا نے یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ چاہا کہ نمک کو اٹھائیں. عزیزو بس ایک مرتبہ رسول جناب مولا کائنات نے جو ہے وہ دودھ کو آگے کر دیا. نہیں نہیں بیٹی, نمک کو نہیں, دودھ کو اٹھا لو. اللہ اکبر. اور تاریخ نے لکھا کہ 3 لقمے امام نے نمک سے تناول فرمائے, 3 لقمے تناول فرمائے. بیٹی نے پوچھا بابا اتنی کم غذا کی کیا ضرورت ہے, اتنی کم غذا آپ کیوں تناول فرما رہے ہیں؟ آواز دی بیٹی وہ وقت قریب آ گیا کہ جب تیرا بابا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوگا. اور تو جانتی ہے نا بیٹی, میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکم سیر ہو کر جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو گرسنا جاؤں, خالی پیٹ جاؤں. بس عزیزو تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ افطار کیا. افطار کرنے کے بعد اعمال فارغ ہونے کے بعد جب رات کیا کہ نصف شب ہو گئی, ام کلثوم روایت کرتی ہیں کہ میرے بابا کی کیفیت بڑی عجیب تھی. میں نے ایسی کیفیت اپنے بابا کی کبھی نہیں دیکھی. میرے بابا کبھی حجرے میں جاتے ہیں, کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں, اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ھذہ اللیلۃ التی قد وعدت. خدا کی قسم یہی وہ رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. بس ایک مرتبہ ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ روتی ہوئی بابا کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا, بابا آپ کے اضطراب کی کیفیت کیا ہے؟ آج آپ اتنے پریشان کیوں نظر آتے ہیں؟ بابا آپ کبھی مجھے اتنے پریشان نظر نہیں آئے. ایک مرتبہ مولا نے ام کلثوم کو گھور کر دیکھا اور ایک مرتبہ کہا اے ام کلثوم تم تو جانتی ہو نا کہ تمہارا بابا کتنا بڑا بہادر ہے. کائنات کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے علی جس سے خوف زدہ ہو. کائنات کا کوئی ایسا شجاع نہیں ہے کہ جو علی کے مقابلے پر آ جائے. لیکن اے ام کلثوم آج تیرا بابا اس ملک الملکوت, اس بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے جو علی کل شیء قدیر ہے, اس بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے کہ جو جبروت ہے. بس عزیزو ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ رات کا کچھ نصف حصہ بھی گزرا, مولا اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے کہ ایک مرتبہ تلواروں کی جھنکاروں کی صدا بلند ہوئی. ایک مرتبہ مولا نے جیسے تلواروں کی جھنکاروں کی صدا کو سنا, ایک مرتبہ گھبرا کر مسجد اپنے گھر سے باہر نکلے, دروازے کو کھولا. دروازے کو کھولنے کے بعد کیا دیکھا کہ حذیفہ یمنی ہے جو ننگی تلوار لیے ہوئے 40 افراد ہیں جو گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں. بس ایک مرتبہ مولا نے حذیفہ کو دیکھا, اے حذیفہ یہ کیا ہے؟ حذیفہ نے سلام کیا, مولا نے جواب سلام دیا. ایک مرتبہ آواز دی حذیفہ میرے قریب آؤ. حذیفہ
حذیفہ قریب آ گئے، سر جھکا ہوا ہے جیسے کہ غلاموں کا سر آقا کے سامنے ہوتا ہے، بس سر کو جھکائے ہوئے حذیفہ کہتے ہیں مولا فرمائیے۔ حذیفہ کیا بات ہے، رات کے سناٹے میں یہ نصف شب کا حصہ گزر چکا ہے، حذیفہ میرے گھر کا محاصرہ کیوں کیے ہوئے ہو؟ حذیفہ آخر کیا بات ہے؟ کہا مولا جب سے یہ رمضان مبارک شروع ہوا ہے آپ ہر خطبے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں میری داڑھی کو میرے خون سے خضاب کر دیا جائے گا۔ اے مولا لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ 12-13 دن جو ہیں بچے ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے گھر کا محاصرہ ہو تاکہ کسی کی ہمت نہ ہو جو میرے مولا پر جو ہے وہ حملہ کر سکے، کسی کی ہمت نہ ہو جو میرے مولا کو جو ہے وہ میرے مولا کو کوئی غضب یا نقصان پہنچائے۔ بس ایک مرتبہ مولا کائنات نے سنا، آواز دی جزاکم اللہ یا حذیفہ، اے حذیفہ اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ اے حذیفہ میں سمجھ سکتا ہوں لیکن اے حذیفہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ بس اتنا سنا، حذیفہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کی آقا اے مولا میں جانتا ہوں آپ میرے امام ہیں، آپ مفترض الطاعہ ہیں، آپ جو فرمائیں وہ میرے لیے تعمیل حکم واجب ہے۔ کہ اے حذیفہ میں امام کے حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ بس ایک مرتبہ حذیفہ کہتے ہیں کیونکہ میرا جانے کا دل تو نہیں تھا لیکن کیونکہ حکم امام سے مجبور تھا لہٰذا میں جا رہا تھا، لیکن مڑتے مڑتے اپنے آقا کو دیکھتا چلا جا رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو یہی وہ رات نہ ہو کہ جس کا وعدہ میرے مولا سے کیا گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ حذیفہ گئے اور باقی افراد پہنچے، اپنے گھر پر پہنچے۔ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا اے حذیفہ تم تو حمایت علی کے لیے گئے تھے، حفاظت علی کے لیے گئے تھے، کیا ہوا کیوں واپس آ گئے؟ اے حذیفہ اپنے مولا کو تنہا چھوڑا ہے۔ ایک مرتبہ اتنا سنا آنکھوں سے اشک بہنے لگے، آواز دی اے زوجہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے مولا کو اپنے آقا کو تنہا چھوڑوں؟ لیکن حکم امام سے مجبور ہو گیا۔ لیکن اے زوجہ یاد رکھو میرا آقا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، میرا آقا وہ ہے کہ جو فاتح خیبر و خندق ہے، کس کی جرأت ہے کہ جو علی پر حملہ کر سکے؟ لیکن اے زوجہ حکم امام کے تحت میں آ گیا۔ ایک مرتبہ یہ کہہ کر حذیفہ نے تلوار کو پھینکا، امامے کو اتارا، قبا کو اتارا اور ایک مرتبہ چند لمحوں کے لیے آرام کرنے لگے۔ ایک مرتبہ زوجہ نے ایک جملہ حذیفہ سے کہا جو حذیفہ بھی چین ہو گئے، کہا حذیفہ تم اپنے مولا کو چھوڑ آئے لیکن یاد رکھو اگر یہ وہی رات ہوئی کہ جس میں مولا نے وعدہ کیا گیا تھا مولا سے، اے حذیفہ تو فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بس حذیفہ کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، اب مجھے نیند نہیں آئی لیکن حکم امام سے مجبور تھا۔ ادھر مولا کائنات، ادھر جو ہے سحر کا وقت قریب ہونے لگا۔ عزیزو بس مولا کائنات نے ایک مرتبہ امامے کو سر پر رکھا، ردا کو دوش پر ڈالا، چاہتے ہیں کہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف بڑھیں کہ ایک مرتبہ مرغابیوں نے ردا کے دامن کو پکڑ لیا اور بے زبانی میں رونا شروع کیا۔ یعنی مرغابیاں کہہ رہی تھی آقا خدا کے لیے مسجد کوفہ نہ جائیے، مسجد میں تشریف نہ لے جائیے۔ امام نے ایک جملہ کہا دیکھو ابھی تو یہ مرغابیاں چیخ رہی ہیں، ابھی وہ وقت آئے گا کہ زینب ام کلثوم کی صدائیں بلند ہوں گی، گریہ کی صدا بلند ہوں گی۔ پھر اس کے بعد امام حسن سے متوجہ ہو کر کہا بیٹا حسن یہ جو میری مرغابیاں ہیں اگر میرے بعد بیٹا حسن ان کا خیال رکھنا، اگر تم خیال رکھ سکتے ہو تو رکھنا، نہیں رکھ سکتے تو ان کو آزاد کر دینا، ان کا کھانے کا انتظام رکھنا، ان کے پینے کا انتظام کرنا، اگر نہ کر سکو تو انہیں رہا کر دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں آقا تمہیں جانوروں کا اتنا خیال ہے کہ وہ بھوکے اور پیاسے نہ رہے؟ مولا ذرا کربلا میں آئیے، ارے 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے اللہ تاش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات چلے، ایک مرتبہ
دروازے پر جیسے ہی پہنچے کہ میخ نے جو ہے امام کے ردا کو جو ہے وہ گھس گئی امام کے گدا میں، جیسے ہی جو ہے وہ ہوئی، امام نے ایک مرتبہ اس چیز کو محسوس کیا، چاہنے والے رونے لگے کہ آخر آج وجہ کیا ہے، لیجئے بس ایک مرتبہ مولا مسجد کی طرف چلے، بس عزیزو چند جملے سن لیجئے اور میں یہیں پر مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات مسجد کوفہ کی طرف بڑھے، جیسے ہی مسجد کوفہ کی طرف بڑھے، مصلی کے محراب عبادت کی طرف جانے سے پہلے میزن پر گئے اور جانے کے بعد کہا آج علی آذان دیں گے۔ مولا یہ آذان کیوں دے رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ علی آواز دیں، یہ علی کی آج آخری آذان ہے۔ بس ایک مرتبہ علی گلدستہ آذان پر گئے اور اللہ اکبر صدا کو بلند کیا۔ میں کہوں گا کوفے والو آج علی کی آخری آذان سن لو، اس کے بعد علی کی آذان سننا میسر نہ ہوگی۔ بس ایک مرتبہ علی نے آذان دینے کے بعد محراب عبادت کی طرف چلے اور ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے درمیان میں تاریخ نے لکھا کہ دوسرا سجدہ تھا اور ایک مرتبہ امام سجدے سے بلند ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ ابن ملجم تلوار کو لے کر آگے بڑھا، عزیزو گرتی ہوئی تلوار اور ایک مرتبہ اٹھتا ہوا سر۔ تاریخ نے لکھا کہ اتنی کاری ضرب تھی کہ ایک مرتبہ تلوار سر کو شگافتہ کرتے ہوئے مغز تک آ گئی۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے صدا بلند کی، تحدمت واللہ ارکان الہدا، آج ہدایت کے جو ہے وہ ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے۔ قد قتل امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ بس عزیزو اس صدا کا سننا تھا۔ زینب ام کلثوم نے گریہ شروع کیا۔ جناب ایک مرتبہ زوجہ حذیفہ یمنی کو ایک مرتبہ زوجہ نے شانے کو ہلایا، اے حذیفہ رے کیا قیامت آ گئی؟ کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ منادی ندا دے رہا قد قتل امیر المومنین۔ عزیزو تاریخ آل محمد میں یہ دو ہی مقام ہیں کہ جب قتل ہونے کے بعد عزیزو فضا میں آواز بلند ہوئی، یا 40 ہجری کو 19ویں رمضان کی صبح تھی کہ جب ایک مرتبہ ضربت لگی تو منادی کی ندائی قد قتل امیر المومنین۔ یا پھر 61 ہجری کو عصر عاشور تھا، شمر خنجر چلا رہا تھا، زینب چند فاصلوں سے دیکھ رہی تھی، چند قدم کے فاصلوں پر، اے شمر ارے میرا ماجایا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اے پسر صاحب تو دیکھ رہا ہے۔ عزیزو منادی کی ندا تھی، تمام جو ہے سوائل صدائیں بلند ہو رہی تھی، الا ذبح الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی۔ ہم لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، ہم لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا۔ ماتم کرو امام علیہ السلام کا، ہم لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، ہم لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا۔ لب سے علی کی جام شہادت قریب ہے، گردش میں آسمان و زمین کا نصیب ہے۔ کیا پوچھتے ہو قلب کی حالت عجیب ہے، چہرہ بجھا ہوا ہے ہر ایک خاص و عام کا۔
شہنشاہ مشرقین، یہ گھر ہے اب تمہارے حوالے حسن حسین، زہرا کی بیٹیوں کا نا اجڑے سکون و چین، ہم جا رہے ہیں وقت نہیں اب قیام کا، لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، ٹوٹیں گے آہ کو ہو ستم تم پا بار بار، روح بطول پاک کہاں پائے گی قرار، غم کی گھٹائیں چھائیں گی بے حد و بے شمار، ہوگا گما سحر پا نگاہوں کو شام کا، لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، اے مومنو یہ رات قیامت کی رات ہے، رنج و علم میں ڈوبی ہوئی کائنات ہے، بجھنے کو اب علی کا چراغ حیات ہے، تغیر حال ہوتا ہے شاہ انام کا، لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، ضربت علی کے سر پا لگائی دہائی ہے، تیغ ستم دلوں پا چلائی دہائی ہے، روح بطول خلد سے آئی دہائی ہے، ماتم کرو امام علیہ السلام کا، لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، حسنین رو کے کہتے تھے دل کو نہیں قرار، آواز دی علی نے کہ بچوں پدر نثار، آ کر ہمارے سینے سے لگ جاؤ ایک بار، عزم سفر ہے وقت نہیں اب قیام کا، لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، سدرا سے جبرائیل پکارے بسد بکا، یہ رنج یہ تاب یہ علم و مصیبتا، بچوں کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، برپا رم جہاں میں ہے ماں
सियाम का